بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 24 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارہ میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ مومن مکمل حصہ، نمبر 3 سورہ حامیم السجدہ ابتدائی حصہ۔ سورہ زمر کے باقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان کہ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں، یعنی اس کے فرمانبردار تمام لوگ ہیں، تمام دنیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔ پھر سورہ مومن آ جاتی ہے کہ اس میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ مومن کا بیان، جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنے والے ہو جو کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کہ کیا اس بات پر تم اسے قتل کرنے والے ہو؟ کہ اتنا وہ دلیر تھا کہ اس بادشاہ فرعون، ظالم فرعون کے سامنے اس نے یہ کہہ دیا۔ اس نے اس فرعون اور اس کے درباروں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر فرعون کے تکبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا کہ وہاں سے اونچائی سے جا کر میں اللہ پاک کو دیکھوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا بیان ہے۔ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر سورہ حامیم السجدہ آ جاتی ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ پھر اس کے بعد کافروں کی شرارت کا ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ بات نہ کریں، غور سے سنیں یا پھر بند کر کے پھر بعد میں بات کریں۔ پھر دائی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور دائی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے، یعنی دین کی دعوت دینے والوں کا بیان ہے، دین کی تبلیغ کرنے والوں کا بیان ہے۔ اور اس پارہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، اچھا کرے گا تو دنیا اور آخرت میں خیر کمائے گا، برا کرے گا تو اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا، دنیا اور آخرت میں اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔